الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما وقال اللہ تعالی فی موضع آخر من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولدت له ابنة فلم يؤذها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها یعنی الذکور ادخل اللہ بها الجنہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم عزیز دینی بھائیوں، رات کی قربانی دینے والے عزیزوں، جو بات کہی جاوے اس کو بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ سنی جاوے. انشاءاللہ توجہ کے ساتھ بات سنی جائے گی، دل میں اترے گی اور اس کا فائدہ کبھی نہ کبھی زندگی میں ظاہر ہوگا. علم ایک ایسی چیز ہے جو عمل کو دعوت دیتا ہے. آدمی کوئی بھی چیز جانتا ہے تو علم کا یہ اصول ہے کہ وہ عمل کو دعوت دے گا. ہم نے جانا کہ نماز پڑھنا فرض ہے تو ہمارا دل کیا کہے گا؟ چلو بھی نماز پڑھو، نماز پڑھنا فرض ہے. ہم نے مسئلہ جانا کہ روزہ رکھنا فرض ہے تو ہمارا دل یہ کہے گا چلو روزہ رکھو. تو علم کا یہ اصول ہے کہ عمل کو دعوت دیتا ہے. اب اگر انسان عمل کر لیتا ہے تو یہ علم اس کا پختہ ہو جاتا ہے، اس کا علم کیا ہو جاتا ہے؟ مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ بھولتا نہیں ہے. اور اگر عمل نہیں کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، بے پرواہی کرتا ہے تو علم بھی کیا ہو جاتا ہے؟ رخصت ہو جاتا ہے. وہ علم بھی اس کے بعد پھر رہتا نہیں ہے. اس لیے ہم جو باتوں کو جانیں اس کے بارے میں پوری کوشش کریں کہ ہماری عملی زندگی میں آ جائیں. علم کے آسان یاد رکھنے کا طریقہ بس یہی ہے کہ اس کو عملی زندگی میں ہم کیا کریں؟ لے آئیں. دو مجلسیں ہوئی، ایک رمضان کی اہمیت کے بارے میں اور ایک سود سے بچنے کے بارے میں، سود کی مذمت اور سود کتنی بری اور خطرناک چیز. آج کے مجلس کا جو موضوع ہے وہ تعلیم نسواں، عورتوں کی تعلیم. بچوں کو بھی تعلیم دی جاتی ہے اور لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جاتی ہے، مگر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے تو بڑی عمر کے بعد بھی پڑھتے ہیں، 12-13 سال کے ہو گئے، مکتب کی تعلیم ان کی پوری ہو گئی. تو مکتب کی تعلیم کے پورا ہونے کے بعد بھی لڑکے تو کسی مدرسے میں جاتے ہیں یا اسکول میں جاتے ہیں، عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں یا دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی تعلیم حاصل کرتے ہیں. عام طور پر بچے 18-19 سال 20 سال تک تو کچھ نہ کچھ حاصل کرتے رہتے ہیں. 20 سال کے بعد پھر دیکھتے ہیں
اگر عصری تعلیم حاصل کی ہے تو کسی ملازمت میں لگ جاتے ہیں، کسی کام میں لگ جاتے ہیں، وہ دکان کھول دیتے ہیں، اور اگر دینی علم حاصل کیا ہے تو پڑھانے کے لیے لگ جاتے ہیں، کسی نہ کسی شعبے کے اندر مؤذن ہونے کی حیثیت سے کام کرنے لگتے ہیں، امامت ہونے کی حیثیت سے کام کرنے لگتے ہیں۔ اگر دینی تعلیم ہوتی ہے تو دینی کام میں لگنے کی کوشش کرتا ہے، عصری تعلیم ہوتی ہے اس کے حساب سے عصری کام کرتا ہے آدمی۔ مگر بچوں کے بارے میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مکتب کی تعلیم تو پڑھتی ہے، وہ ہمارے گاؤں میں ماشاءاللہ مکتب بھی بنا ہوا ہے، علماء بڑی محنت سے پڑھاتے ہیں، شوق سے پڑھاتے ہیں، اور ہماری بچیاں بھی پڑھنے کے لیے جاتی ہے، جس طرح بچے جاتے ہیں بچیاں بھی جاتی ہے۔ مگر جب مکتب کی تعلیم پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بڑے مدارس میں بچوں کو داخل کرنا کم ہوتا ہے۔ کچھ بچیاں جو ہوتی ہے جو بڑے مدرسوں میں جاتی ہے جہاں بچوں کا مدرسہ ہوتا ہے، جیسے ہماری ابھی ماشاءاللہ رزم ہے بچوں کے مدرسے کا، تو کچھ بچیاں تو ادارے میں چلی جاتی ہے اور علم حاصل کرتی ہے، اور کچھ بچیاں 2-3% ایسی ہوتی ہے جو عصری تعلیم میں جاتی ہے اور عصری تعلیم میں ترقی کرتی ہے، ایسی بھی ہوتی ہے۔ مگر عام طور پر لڑکیاں بس جب مکتب ان کا پورا ہو جاتا ہے تو گھریلو کام کاج میں لگ جاتی ہے اور تعلیم کا سلسلہ ان کا کیا ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے۔ اب یہ تقریباً 12-13 سال، زیادہ سے زیادہ 13 سال، عام طور پر 12 سال میں ان کی تعلیم کیا ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے۔ بلکہ لڑکی کے مراہقہ ہونے کے بعد، بالغ کے قریب ہونے کے بعد تو کسی مرد سے پڑھنا صحیح بھی نہیں ہے، اور تو ہی سے تو پڑھنا چاہیے۔ اس لیے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ 12-13 سال کی ہو جاتی ہے تو مکتب کی تعلیم کیا ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے۔ اب 12-13 سال کی عمر کے اندر مکتب کی تعلیم ان کی کیا ہو گئی، پوری ہو گئی۔ اب وہاں سے لے کر کے تقریباً ان کی شادی کا جو موقع آتا ہے یہ عام طور پر 18 سال کے بعد ہی شادی ہوتی ہے۔ کسی کی بھی شادی 18 سال سے پہلے نہیں ہوتی ہے۔ 18 سال ہوتے ہیں، کبھی 19 سال بھی ہوتے ہیں، کبھی 20 سال بھی ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تو کچھ ماحول کچھ اس طرح کا ہے کہ ذرا عمریں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اور بڑی عمر کے بعد شادی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو 18 سال کے بعد عام طور پر نکاح ہو جاتا ہے، مگر یہاں کے ماحول ذرا کچھ ایسا ہے کہ ذرا تاخیر ہوتی ہے۔ تو یہ تقریباً 20 کے جو سال ہے لڑکیوں کے، 7-8 سال، 9 سال، 7-8 سال، یہ وقفہ ایسا ہے کہ ان کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا ہے، کوئی مشغولی نہیں ہوتی ہے۔ اگر امی گھریلو کام کاج بتاتی ہے تو ٹھیک ہے، گھریلو کام کاج کر لیا، اور اگر گھریلو کام کاج زیادہ نہیں ہے تو پھر فارغ ہوتی ہے۔ تو ان لڑکیوں کا وقت ابھی صحیح گزرنا چاہیے، اس کی فکر کرنا ہے۔ اس کے لیے گویا کہ آج یہ موضوع منتخب کیا گیا ہے کہ ان لڑکیوں کا مستقبل خراب نہ ہو۔ ورنہ عام طور پہ لڑکیاں گھریلو کام کاج تو پورے دن تو ہوتا نہیں ہے، وہ تو کچھ وقت ہوتا ہے، صبح تھوڑا کام ہوتا ہے، دوپہر کو تھوڑی دیر کام ہوتا ہے، شام کو تھوڑی دیر کام ہوتا ہے، تو پورے 24 گھنٹے اس میں لگے رہے ایسا تو ہوتا نہیں گھریلو کام کاج میں۔ ہاں، کسی نے کوئی ہنر سیکھ لیا، برت بھرنا سیکھ لیا یا سلائی مشین سیکھ لیا تو ٹھیک ہے، وہ اپنے کام میں لگی رہے گی۔ باقی جس نے کوئی ہنر نہیں سیکھا اس کا وقت تو عام طور پر کیا ہو جاتا ہے، بیکار جاتا ہے اور ضائع ہوتا ہے۔ تو ان لڑکیوں کی فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے وہ قرآن شریف بھی لڑکیاں ہاتھ نہیں لگاتی۔ ہاں، کچھ معمولات سورہ یاسین شریف پڑھنا ہے پڑھ لیا، 26 صورتیں کچھ پڑھ لی، باقی مستقل قرآن شریف کی تلاوت جاری رکھنا ایسا کم ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری ان بیٹیوں کی اور ان لڑکیوں کی خبر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کا مستقبل خراب نہ ہو، ان کو علمی تعلق ہو۔ مدرسے میں داخلہ لے لیا تو بہت اچھا، پڑھے گی دین کی تعلیم، ماشاءاللہ دینی تعلیم حاصل کرے گی، مگر اگر مدرسے میں داخلہ نہیں لیا تو ان کا وقت ضائع ہوگا۔ اب اس کی فکر کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہی لڑکی جو آج لڑکی کہی جا رہی ہے، آج بچے کہی جا رہی ہے، کل کی تاریخ کے اندر وہ کیا بننے والی ہے، ماں بننے والی۔ وہ کیا بننے والی ہے، کچھ وقفے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد یہی لڑکی جو جس کو لڑکی کہہ رہے ہیں وہ لڑکی نہیں رہے گی، وہ کیا بنے گی، ماں بنے گی۔ بچے کو سب سے پہلی جو صحبت ملتی ہے وہ کس کی صحبت ملتی ہے،
ماں کی صحبت. تقریباً شروع کے 2-3 سال بچے پر ایسے گزرتے ہیں کہ ماں ہی اس کی نگرانی کرتی ہے. باپ تو اپنے کام کاج میں ہوتا ہے, کمانے کے اندر ہوتا ہے, کھیتی باڑی کے اندر ہوتا ہے, دکان کے کاروبار میں ہوتا ہے, ملازمت میں ہوتا ہے. وہ تو رات کو گھر آتا ہے, کچھ بچوں کو تھوڑا سا بہلا دیا, کچھ کھیل دیا, کچھ اچھا طرح ہاتھ میں لے لیا تھوڑی دیر. باقی پورے دن تو جو بچہ کس کے پاس رہتا ہے؟ ماں کے پاس رہتا ہے. اس لیے گویا کہ پہلا مدرسہ جو بچے کا ہے وہ کیا ہے؟ ماں. پہلا مدرسہ کیا ہے؟ ماں. اب ماں نیک ہوگی تو لا محالہ لڑکا بھی کیا بنے گا؟ نیک بنے گا. اور ماں اگر نیک نہیں ہے تو لڑکے پر بھی اس کے اثرات پڑنے والے ہیں. ماں اگر نیک اور صالحہ ہوگی تو کیسی اولاد پیدا ہوگی؟ اور اولاد کیسی ہوگی؟ امام بخاری بنے گی, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی بنے گی, کوئی امام احمد ابن حنبل بنے گا اگر ماں کیا نیک ہے. یہ ائمہ کے جو میں نے نام لیے ان کے باپوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا. امام بخاری کے والد کا انتقال بھی بچپن کے اندر ہو گیا تھا, اور امام بخاری کی پوری تربیت کس نے کی؟ ان کی والدہ نے کی, اور ان کو امام بخاری بنایا, جن کی کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کلام اللہ کے بعد سب سے پہلے صحیح کتاب اس کو کہی جاتی ہے. بخاری کو صحیح کتاب کہا جاتا ہے. اللہ کے کلام کے بعد سب سے درجہ اگر کسی کتاب کا درجہ ہے تو کس کا درجہ ہے؟ اس کتاب کا درجہ. اتنی بڑی کتاب لکھی اور تربیت کس کی ملی؟ والدہ کی. تو ایسی تربیت کی امام بخاری بنے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد کا انتقال بھی بچپن میں ہو گیا تھا, اور ان کی تربیت بھی کس نے کی؟ والدہ نے کی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد کا انتقال بھی بچپن میں ہو گیا تھا, ان کی تربیت بھی کس نے کی؟ والدہ نے کی. اور اس درجے تک پہنچایا. امام احمد ابن حنبل بہت بڑے امام ہیں. جو خلق قرآن کا مسئلہ جو پیش آیا تھا اس میں کتنے کوڑے کھائے ہیں, اور کیسے کوڑے. ایک کوڑا ایسا پڑتا تھا, ہاتھی پر اگر وہ کوڑا پڑے تو ہاتھی بھی چکھو پکار کرنے لگے, ایسا کوڑا لگایا جاتا تھا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو. مگر دین کی حفاظت کے لیے کوڑے کھائے, قید میں پڑے رہے. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ دین کے خاطر ایسی مشقتیں برداشت کی. تو ماں نیک ہوتی ہے تو ایسے اولاد پیدا ہوتی ہے. اس لیے ہمیں ہماری بچوں کی فکر کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. افغانستان کے اندر ایک بادشاہ تھا, مخالف دشمن بادشاہ نے اس ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس ملک پر کیا کرے؟ حملہ کرے. تو بادشاہ نے اپنے لڑکے کو فوج لے کر کے اس کے مقابلے کے لیے روانہ کیا کہ فوج لے کر جاوے اور دشمن بادشاہ کا کیا کرے؟ مقابلہ کرے, اس کو ملک میں گھسنے نہ دے, اور وہیں سے اس کو کیا کر دے؟ واپس کر دے, باہر سے اس کو واپس کر دے. لڑکا فوج لے کر کے چلا گیا مقابلہ کرنے کے لیے. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کو ایسی اطلاع ملی کہ تمہارا لڑکا ہار گیا ہے اور ہار کر کے واپس آ رہا ہے. بادشاہ کو بڑا دکھ ہوا, بڑا افسوس ہوا کہ بڑی محنت سے لڑکا بھیجا تھا, فوج لے کر بھیجا تھا, ہار کر واپس آ رہا ہے. اپنی بیوی کو آ کر کہا کہ تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ ہار کے واپس آ رہا ہے. تو بیوی نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے, غلط ہے تمہاری خبر, صحیح نہیں ہے تمہاری خبر. میرا بچہ شہید تو ہو سکتا ہے, باقی میرا بچہ ہار کر واپس آوے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. شہادت کا درجہ کام حاصل کر سکتا ہے, باقی یہ کہ وہ ہار کر کے واپس آوے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. یا تو فتح ہوگی یا شہید ہوگا. کہ خبریں ایسی آ رہی ہیں اور تم ایسا کہہ رہے ہو کہ نہیں بالکل پکی بات, مسجد تم تحقیق کرو اور زیادہ معلومات کرو. کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کو خبر ملی کہ نہیں, غلط خبر تھی وہ ہارنے کی. صحیح خبر یہ تھی کہ وہ لڑکا کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا, جیت گیا, اور فتح کے ساتھ وہ واپس آ رہا ہے. تو بادشاہ نے اپنی بیوی کو پوچھا کہ مجھے تو بعد میں یہ خبر ملی کہ وہ جیت کے آ رہا ہے, تم نے پہلے سے کیسے کہہ دیا تھا کہ یہ تو ہار نہیں سکتا ہے؟ تم نے ایسے بالکل پکی بات کیسے کہہ دی تھی؟ تو اس عورت نے کہا, ان کی بیوی نے کہا, چلو بات تو کہنے کی نہیں تھی مگر تم نے پوچھ لیا ہے تو اس کا جواب میں دیتی ہوں کہ میں نے میرے بچوں کو کیسے تیار کیا ہے. کیسے تیار کیا ہے؟ جب بھی بچہ دودھ کے لیے روتا تھا تو میں وضو کرتی تھی, وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتی تھی, اور 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر میں دودھ پلاتی تھی. میں نے بغیر وضو کے کبھی میرے بچے کو دودھ نہیں پلایا ہے.
बगैर 2 रकात नमाज पढ़े हुए मेरे बच्चे को दूध नहीं पिलाया है, इस तरह मैंने बच्चा तैयार किया और तुम ये खबर दे रहे हो कि हार क्या आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? शहीद तो हो सकता है, अल्लाह के रास्ते में शहादत ये तो बहुत बड़ी चीज है, बाकी ये कि हार करके वापस आवे ये बात हो ही नहीं सकती है। इसलिए मैंने ठोस बात कही। तो जब माँ नेक होती है तो ऐसे औलाद पैदा होती है, और माँ यकीन के साथ कह सकती है कि मेरा बच्चा ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा ऐसा काम नहीं कर सकता है। कोई गलत खबर मिली कभी माँ को तो माँ भी यकीन कह देगी मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करेगा। अगर अच्छी परवरिश की होगी तो कह सकती हो, और अगर परवरिश अच्छी नहीं की है तो फिर कैसे कह सकती हो? इसलिए कि सही परवरिश ही नहीं हुई उसकी। इसलिए हमारी बेटियों की खबर रखना बड़ा जरूरी है, उनकी तालीम की फिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि नेक और साले बने, ताकि औलाद जो उनके कोखों के अंदर और उनके पेट से जो निकले वो कैसे निकले? नेक और साले निकले। इसलिए कि नेकी का असर जब बच्चा पेट में होता है उस वक्त भी पड़ता है। अगर माँ उस वक्त कुरान शरीफ ज्यादा पढ़ती है, जिक्र ज्यादा करती है, तो उस बच्चे पर उसका क्या पड़ता है? असर पड़ता है। बच्चा अच्छा पैदा होता है, नेक साले पैदा होता है। और पहले पैदा होने के बाद जब भी दूध पिलावे बिस्मिल्लाह कह करके पिलावे, बावुजू हो करके पिलावे, नमाज पढ़ के पिलावे तो और ज्यादा फायदा। कम से कम बिस्मिल्लाह पढ़ के पिलावे। जब दूध पी लिया दुआ, वो बच्चा तो छोटा है वो तो पढ़ नहीं सकेगा दुआएं, मगर वो माँ पढ़े कि ये अब दूध पी लिया, अब दूध पीने के बाद ये दुआ है वो पढ़े। तो ये जो बच्चा छोटा होता है उसका दिमाग किसकी तरह होता है? टैप की तरह होता है। वो समझता नहीं है, बोलता नहीं है, मगर आप देखते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले एक अजान और एक इकामत उसके कान में कही जाती है। क्या बच्चा को समझता है? मगर शरीयत ने हुक्म दिया अजान तो उसके कान में, उसके कान में क्या कहो? इकामत कहो। क्यों कहा? कि अभी उसका दिमाग टेप जैसा है, अल्लाह की तौहीद उसको पिला दो, अल्लाह की बड़ाई उसको पिला दो कि अल्लाह ही सबसे बड़े है और कोई इससे बढ़ करके नहीं है। इसलिए अजान इकामत कही जाती है। तो माँ दुआओं का एहतमाम करे, सुलावे तो सोने की जो दुआ है वो पढ़े, चाहे बच्चा तो नहीं पढ़ेगा मगर माँ पढ़े और बच्चा सुन रहा हो, वो सब सुनता है, चाहे बोलता नहीं है, उसके कान तो काम कर रहे हैं। आप कुछ खिटखिटाइए फौरन मुतवज्जो होगा, वो अपनी आंखें खोलेगा, अब देखिए वो सब सुनता है। इसलिए माँ सोने की दुआएं पढ़े, उठने के बाद की दुआएं पढ़े, इस्तिंजा करवा रहा, इस्तिंजा की पहले की माँ दुआ पढ़े, इस्तिंजा के बाद की दुआएं पढ़े, ये सब माँ करे। अब ये माँ कब करेगी? जब माँ की तबीयत बनी होगी और माँ नेक और साले होगी तो ये सब काम करेगी। और माँ ही की तबीयत नहीं बनी है, नेकी की सलाह और दुरुस्तगी की उसके अंदर ही नहीं है, तो क्या करेगी वो? इसलिए हमें बच्चों की तालीम की फिक्र बहुत ज्यादा करना जरूरी है। मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी है, आयत में मजमून तो दूसरा जिक्र किया गया है, मगर इस आयत का शान नुज़ूल बताना है। इस आयत का शान नुज़ूल की अहमियत शान नुज़ूल से पता चलेगा इस आयत की क्या अहमियत है। अब मैंने जो आयत पढ़ी थी उसका शान नुज़ूल आप सुनिए। यह आयत किस मौके पर नाजिल हुई और क्यों नाजिल हुई? कलामुल्लाह में आप कहीं भी औरत का नाम नहीं देखेंगे। आप पूरा कुरान खोल के देख लीजिए, औरत का नाम आपको कहीं नजर नहीं आएगा। बस एक औरत का खाली नाम नजर आएगा। कौन? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। हजरत मरियम का खाली आपको नाम नजर आएगा, बाकी किसी का नाम नजर नहीं आएगा। और अगर जरूरत पेश आई औरत का जिक्र करने की तो इमरात लूत कहा, इमरात नूह कहा, इमरात फिरौन कहा, नाम नहीं लिया। इमरात फिरौन का लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया, इमरात लूत का लफ्ज इस्तेमाल किया, इमरात नूह का इस्तेमाल किया, बाकी नाम नहीं लिया। सिर्फ नाम अगर लिया गया है तो एक औरत का नाम लिया गया है, हजरत मरियम का नाम लिया गया है। ये मजबूरी की वजह से। क्या मजबूरी? कि ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं थे, ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं थे, बगैर बाप के पैदा हुए। तो किससे पेट से पैदा हुए थे? माँ के पेट से पैदा हुए थे, तो उनकी निस्बत माँ की तरफ की जाती थी। ईसा इब्ने मरियम निस्बत किसकी तरफ की जाती थी? माँ की तरफ। इससे मजबूरन कि उनकी निस्बत करने के लिए और इस बात को बताने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम किसी बाप के लड़के नहीं है, किसी आदमी के लड़के नहीं है, वो किसके लड़के हैं? एक औरत के लड़के हैं, हजरत मरियम के लड़के हैं। इस बात को बताने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत मरियम का खाली नाम लिया है, बाकी किसी औरत का नाम नहीं लिया है। क्यों? औरत मस्तूर है, छुपाने की चीज है, उसको छुपाया जा रहे, उसको बाहर किया ही नहीं जा रहे, इससे औरतों का नाम नहीं लिया जाता है। औरतें छुपाने की चीज है। अब हमारे माहौल को देख ले हम, औरतें छुप रही है या बाहर हो रही है? क्या हो रही है?
اللہ تعالیٰ تو اتنا احتیاط برت رہے ہیں کہ کسی عورت کا نام نہیں لے رہے ہیں، مستور ہونے کی وجہ سے، چھپانے کی وجہ سے. اور ہماری ماں بہنیں کیا کر رہی ہے ہم خود دیکھ لے رہے ہیں. مجھے کچھ کہنے کی اس کے بارے میں ضرورت نہیں ہے. تو کلام اللہ کے اندر کسی عورت کا ذکر نہیں، صرف مریم کا ذکر ہے. سیگے بھی جو کلام اللہ میں استعمال کیے گئے ہیں، مذکر کے سیگے استعمال کیے گئے ہیں. اور سے سیگے عربی کے اندر دو سیگے الگ الگ آتے ہیں. جو عربی جانتے ہو سمجھتے ہیں، جیسے گجراتی میں ہوتا ہے، اردو میں ہوتا ہے مذکر کا سیگا الگ ہوتا ہے، مؤنث کا سیگا. فارسی میں دونوں ایک ہے، فارسی کا ترتیب الگ ہے. باقی اردو کے اندر تو بولتی ہے، بولتا ہے، الگ الگ سیگا بولا جاتا ہے. کہتی ہے، کہتا ہے، الگ الگ سیگے بولے جاتے ہیں. اور عربی کے اندر بھی اسی طرح مذکر کے سیگے الگ ہوتے ہیں اور مؤنث کے سیگے الگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں خطاب کیا اور کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا. جہاں بھی خطاب آتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا، یہ آمنوا مذکر کا سیگا ہے یا مؤنث کا سیگا ہے؟ کون سا سیگا ہے؟ مذکر کا سیگا ہے. تو مذکر کے سیگے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، کہیں مؤنث کے سیگے استعمال نہیں کیے. تو اس زمانے کی عورتیں بڑی حساس عورتیں تھیں. ہماری جیسی عورتیں اور اس زمانے کی عورتیں ایسی تو تھی نہیں عورتیں. اس ان عورتوں کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ کیا بات ہے، ہمارا کوئی ذکر ہی نہیں کلام اللہ میں، کوئی ہمارا سیگا عورتوں کا آتا ہی نہیں ہے، سب مردوں کے سیگے آتے ہیں، مردوں کا ذکر، عورتوں کا کوئی ذکر ہی نہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا ہمیں ہمارے عمل کا ثواب ہی نہیں ملے گا اور ہمارا عمل کیا جائے گا، رائے گا جائے گا، ایسا تو نہیں ہوگا. یہ فکر ہوئی. بلکہ بعض صحابیات، حضرت ام عمارہ انصاریہ، ام عمارہ انصاریہ، اور ایک دوسری صحابیہ کا نام آتا ہے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عورتیں حضور کے پاس آئی باقاعدہ اور حضور سے آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ مؤنث کے سیگے ذکر نہیں کیے گئے، مردوئی کو خطاب ہے، جہاد بھی مرد کرتے ہیں اور ہم تو گھروں پر رہتی ہے، تو کیا ہمیں ہمارا عمل کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، کہ ہمارا عمل بھی رائے گا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان ماں بہنوں کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل کی کہ جس میں مذکر کے بھی سیگے استعمال کیے اور مؤنث کے سیگے بھی استعمال کیے، دونوں سیگے استعمال کیے تاکہ ماں بہنوں کو کیا ہو جاوے، تسلی ہو جاوے، ان صحابیات کو تسلی ہو جاوے، چلو ہمارا ذکر قرآن شریف میں آ گیا. ایک شان نزول تو یہ ذکر کیا. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت سے پہلے جو ذکر ہے، یہ حافظ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں، جانتے ہیں، ازواج مطہرات کا ذکر ہے. اس آیت سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ ازواج مطہرات کا. تو کچھ عورتوں کے دل میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ ازواج مطہرات کا ذکر تو کلام اللہ میں آ گیا، ان کو تو خطاب کیا گیا اور ہمارا کوئی ذکر نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا کہ جس میں تمام مسلمان عورتوں سے کیا کیا گیا، خطاب کیا گیا تاکہ ان کو کیا ہو جاوے، تسلی ہو جاوے. اور یہ آیت ذکر کر کے 10 صفتیں بیان کی گئی. کتنی صفتیں؟ 10 صفتیں. اب چاہے یہ 10 کا مسلمان مرد کرے گا یا 10 صفتیں عورت کرے گی، ہم ہر ایک کو بدلا دیں گے. ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہم کرتے ہیں اور اجر عظیم کا ہم کیا کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں. تو 10 صفت اس میں ذکر کی گئی. تو مجھے اصل کیا سمجھانا تھا؟ شان نزول سمجھانا تھا کہ کس موقع پر آیت نازل ہوئی. ان عورتوں کو ایسی فکر تھی. بلکہ بعض صحابیات نے درخواست کی حضور سے کہ ہماری مجلس بھی کی جاوے، ہمیں بھی دین کی باتیں بتائی جاوے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک دفعہ عورتوں کی مجلس رکھتی تھی، عورتوں میں آپ بیان کرتے تھے. جب عیدگاہ میں عید پڑھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے تو مردوں کو خطاب کرتے تھے. پھر وہاں جب عورتوں کا مجمع ہوتا تھا، عورتوں کے مجمع میں آپ تشریف لے جاتے تھے اور عورتوں کو بھی کیا کرتے تھے، خطاب کرتے تھے. دین کی باتیں عورتوں کو بھی کیا کرتے تھے، سکھاتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھی اور ہر ایک کی باری متعین تھی، ہر ایک کے پاس آپ رات گزارتے تھے. تو جس عورت کے وہاں رات گزارنی ہوتی تھی، تمام ازواج اس گھر میں جمع ہو جاتی تھی. بلکہ دوسری عورتیں بھی آ جاتی تھی، جن کو کسی کو کچھ پوچھنا ہو وہ عورتیں بھی آ جاتی تھی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ازواج کو اور دوسری جو عورتیں آتی تھی ان کو سمجھاتے تھے کہ کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، مسئلے کا جواب دیتے ہیں. پھر ہر ایک اپنے اپنے گھر چلی جاتی تھی اور حضور اسی گھر میں کیا کرتے تھے، رات گزارتے تھے. یہ آپ کا معمول تھا. تو آپ نے جس طرح مردوں کو سمجھایا اور مردوں کی فکر کی، آپ نے عورتوں کی بھی فکر کی اور عورتوں کو بھی کیا کیا، سمجھایا، اپنے گھر والوں کو بھی. اور آپ نے جو شادیاں زیادہ کی اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان عورتوں کے ذریعے سے مستورات و مسائل کا کیا ہو، علم ہو. صحابہ تو آپ کے پاس آئیں گے، عورتیں تو آپ کے پاس آ کر بیٹھے گی نہیں. آپ نے کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا کبھی، بیعت کرتے تھے آپ، مگر کیسے بیعت کرتے تھے؟
رومال کے ذریعے سے, کپڑے کے ذریعے سے, یا زبانی بیعت کرتے تھے. باقی آپ نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. تو آپ کی مسجد میں صحابہ تو آتے تھے, عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی تھی. اب علم ان کو بھی پہنچانا ہے, ضروری مسائل ان کو بھی سکھانا ہے. تو یہ کس کے ذریعے سے یہ علم حاصل ہوتا تھا؟ ان ازواج مطہرات کے ذریعے سے. اس لیے آپ نے بہت سارے نکاح کیے تاکہ ان عورتوں کو مسائل کا علم ہو, اور یہ ازواج اوروں کو کیا کرے, علم پہنچاوے. اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ آدھا علم تو کس سے پھیلا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کتنے حدیثیں ان سے مروی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی حدیثیں منقول ہے؟ سب سے زیادہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کافی روایتیں منقول ہے. تو یہ ازواج زیادہ نکاح کرنا تاکہ عورتوں کی تعلیم کی بھی کیا کی جائے, فکر کی جائے. تو آج کی مجلس کا جو مقصد ہے بس یہ ہے کہ ہماری لڑکیوں کی فکر کی جائے اور ان کو نیک اور صالح بنانے کی کیا کی جائے, کوشش کی جائے. اس کے لیے کچھ دستور بنایا جائے, کوئی ترتیب بنائی جائے کہ جو ادارے میں داخلہ لے لیتی ہے وہ تو ٹھیک ہے, ادارے میں داخلہ لے لیا, چلو دین کا تعلیم حاصل کرے گی اور پڑھے گی انشاءاللہ وہ. مگر جنہوں نے دین ادارے میں داخلہ نہیں لیا, گھر پر رہی, تو محلے کے حساب سے اس کا نظام کیا جائے. محلے میں کوئی نہ کوئی عالم تو ضرور ہوگا, کوئی محلہ انشاءاللہ ایسا, بہت سارے علماء ہیں اس مسئلے میں, کوئی کم علماء نہیں ہے. تو ہر محلے میں کوئی نہ کوئی عالم ہوگا. اس عالم سے درخواست کی جائے کہ بھئی آپ ایسا کرو, اپنی بیویوں کو پڑھا دو, اپنی بیویوں کو کیا کر دو, پڑھا دو, قصہ زیور پڑھا دو, غزل اعمال پڑھا دو, کوئی بھی اردو کی کتاب پڑھا دو. اور وہ عورت جو تیار ہوئی اپنے شوہر کے پاس, اپنے جو شوہر کے پاس, اب وہ محلے کی لڑکیوں کو جمع کر لے اور ان کو بتا دے. آسان طریقہ ہے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے فارغ کرنے ہیں. اب 2 گھنٹے کے فارغ کیے ہم نے, تو اس شوہر نے اپنی بیوی کو سکھا دیا, اور اس بیوی نے تمام لڑکی محلے کے جتنے لڑکیوں کو جمع کر دیا, اور جمع کر کے ان کو سکھا دیا. تو ان کو تعلیم کا طریقہ مل گیا. اب کچھ وقت ہوا کہ 2 گھنٹے بھی ایسے نکلے کہ اللہ کا نام لیا جائے گا, دین کی فکر ہوگی. تو دین کی جب فکر ہوگی تو انشاءاللہ یہ عورت کیا بنے گی, نیک اور صالح بنے گی. اس لیے کہ دین کی جیسے آپ لوگ مجمع یہاں پر آتا ہے اور دین کی بات سنتا ہے, تو ہر ایک کے دل میں کیا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے ہم اچھے بنے. کوئی ایسا شخص ہے تو جو یوں دل میں نہ آتا ہو, ٹھیک ہے دنیا میں لگ کر کے آپ پہ بھول جاؤے, مگر جب تک مجلس میں رہتا ہے کیا اس کے شوق پیدا نہیں ہوتا ہے کہ میں اچھا بن کے جاؤں اور نیک بن کر کے جاؤں. ہر ایک کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو جب 2 گھنٹے دین کی مجلس ملے گی اور کچھ کتاب پڑھنے پڑھانے کے لیے ملے گی, تو ضرور اس کے دل کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہوگا, اور ہو سکتا ہے یہ نیکی آگے ترقی کر جاوے اور نیک اور صالح بن جاوے. اور کل یہ ماں بنے گی تو اپنے اولاد کی کیسے تربیت کرے گی, بہترین تربیت کرے گی. اس لیے ہمارے اس کا نظام بنانا چاہیے کہ ہماری بچیاں دین سے محروم نہ رہے, پڑھنے پڑھانے سے محروم نہ رہے. کم سے کم 4 کتابیں ان کو پڑھا لی جائے. کتنی کتابیں؟ 4 کتابیں. فضائل اعمال پوری, اول اور دونوں جلدیں فضائل اعمال پوری کر لے رہے. بیستی زیور پوری, اول تا آخر کے مسائل معلوم ہو جا رہے, پوری بیستی زیور اول تا آخر پڑھ لے رہے. بہت ساری باتیں جاننے کے لیے ملے گی. معارف الحدیث, اور منظور صاحب نعمانی کی کتاب ہے معارف الحدیث, 8 جلدوں کے اندر ہے. یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے, حدیث کے اعتبار سے بڑی اہم کتاب شمار کی گئی ہے. اس لیے معارف الحدیث کو پڑھا دے رہے. اور معارف القرآن مفتی شفیع صاحب کی, یہ پوری معارف القرآن بھی پڑھ لے رہے, چاہے خود پڑھے یا اپنے استاد نیری کے پاس پڑھے, کسی کی پڑھے, مگر معارف القرآن بھی پڑھ لے رہے. اگر یہ 4 کتابیں پڑھ لی انشاءاللہ وہ عورت انشاءاللہ کافی گویا کہ آدھی عالم تو ضرور بن جائے گی, آدھی عالم تو وہ ضرور بن جائے گی. کتنے مسائل معلوم ہو جائیں گے اور دین کا شوق پیدا ہوگا. اس لیے, اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے, کتنا لمبا زمانہ ہے, 7-8 سال کا زمانہ ہے. 7-8 سال کے اندر اتنا کام کرنا ہے. صرف فضائل اعمال پوری پڑھ لینی ہے, اول 2 بیستی زیور پوری پڑھ لینی ہے, معارف الحدیث پوری پڑھ لینی ہے, اور معارف القرآن پوری پڑھ لینی ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. لوگ طلبہ مدرسوں کے اندر پڑھتے رہتے ہیں. یہ ہماری ماں بہن, جو ہماری لڑکیاں ہیں, وہ بھی اگر اپنا وقت 2 گھنٹے بھی فارغ کرے گی تو انشاءاللہ آرام سے 7-8 سال کے اندر یہ سب نصاب کیا ہو جائے گا, پورا ہو جائے گا. اس لیے ہمیں اس کی پوری فکر کرنی ہے اور ہماری بچوں کو اچھی تعلیم دینا. اس لیے کہ کل وہ بچی نہیں رہنے والی ہے, کل وہ کیا بننے والی ہے, ماں بننے والی ہے. اور پہلی صحبت جو ملے گی بچوں کو کس کی ملے گی, ماں کی ملے گی. پہلا مدرسہ جو ہے وہ ماں ہے. جیسی ماں ہوگی ایسا بچہ ہوگا. ماں اگر نیک اور صالح ہے تو بچہ ضرور انشاءاللہ نیک اور صالح ہی ہوگا.
اور اگر ماں برابر نہیں ہے تو پھر بچہ بھی ایسا ہی ہوگا. اس لیے ہمارے بچوں کی فکر کرنا ہے. اب اس آیت کے اندر کیا صفت ذکر کی گئی ہے اور کیا کیا اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ اوصاف آپ کے سامنے آ جائے. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، زبان سے ایمان کا کلمہ پڑھنے والے اور ظاہری نماز روزہ زکوٰۃ حج اس کو بجا لانے والے، اسلام اس کو کہتے ہیں. ایک اسلام ایک ایمان. ایمان کس کا نام ہے؟ عقائد کا نام ہے. حدیث جبرائیل کے اندر دونوں کا فرق واضح کیا گیا ہے. من اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ نماز روزہ زکوٰۃ حج اور شہادتین کا کیا کرنا؟ اقرار کرنا. اور ایمان کا سوال کیا گیا تو پھر کیا جواب دیا؟ اللہ پر ایمان لاوے، رسولوں پر ایمان لاوے، قیامت پر ایمان لاوے، تقدیر پر ایمان لاوے، ملائکہ پر ایمان لاوے، کتابوں پر ایمان لاوے. یہ سب ایمانیات کو کیا ہے؟ گنایا گیا. مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں دونوں کا ذکر کیا. دیکھو مسلمان عورتوں کا مسلمات یہ مؤنث کا صیغہ ہے، مسلمات کا ذکر کیا. اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں. اس لیے ہمارے عقائد کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ صحیح کرنا پڑے گا. ہمارے ظاہری اعمال بھی صحیح ہونے چاہیے اور باطنی اعمال بھی ہمارے کیا ہونے چاہیے؟ صحیح ہونے چاہیے. اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. جو ہر جگہ پر دو دو صیغے اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں، مذکر کا صیغہ اور مؤنث کا صیغہ. والقانتین اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے مرد اور اللہ کی اطاعت کرنے والی عورتیں. والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. والصابرین، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. صبر کرنے والے مرد، صبر کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھنا، اس پر جمنا، یہ بھی صبر ہے. گناہ کا جی چاہتا ہے گناہ نہ کرنا، یہ بھی صبر ہے. کوئی مصیبت آ گئی صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے. اور تو گناہ کی طبیعت چاہ رہی ہے مگر گناہ نہیں کیا، صبر کیا، اس نے کنٹرول کر لیا اپنے آپ پر، یہ بھی ایک طرح کا کیا ہے؟ صبر ہے. نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہتا ہے مگر پھر بھی مسجد میں آ گیا اور نماز پڑھ لی، یہ بھی ایک طرح کا کیا ہے؟ صبر ہے. صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. صبر علی الطاعات، صبر علی المعاصی اور صبر علی المصائب. 3 قسمیں صبر کی ہے. تو تینوں قسم کا آدمی کیا کرے؟ صبر کرے. صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں. خشوع کرنے والے مرد، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے. تمام عبادات کو خشوع خضوع خالی نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام عبادات جتنی بھی کرے، روزہ رکھے، حج کرے، کوئی بھی عبادت کرے تو کیسے کرے؟ توجہ کے ساتھ کرے، دھیان کے ساتھ کرے. کیا دھیان جماوے؟ کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ میں کام کر رہا ہوں. تو خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں. والمتصدقین، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. صدقہ کرنے والے، اللہ صدقہ صدق سے ماخوذ ہے. معنی کیا ہے؟ صدق کے دل. جو صدقہ کیا جاتا ہے صدق کے دل سے کیا جائے تو صدقہ ہے، ورنہ وہ صدقہ ہی نہیں رہے گا. پھر صدق کے دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، سچے دل کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے صدقہ کیا جائے. صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ بڑا اہم چیز ہے. جیسے پہلے بھی میں نے بار بار مجلس کے اندر کہا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص 2 چیز کی ذمہ داری لے لے، زبان کی ذمہ داری لے لے اور اپنے شرمگاہ کی ذمہ داری لے لے. زبان کی ذمہ داری لے لے، میں غلط استعمال نہیں کروں گا. شرمگاہ کی ذمہ داری لے لے کہ حلال میں استعمال کروں گا، حرام استعمال نہیں کروں گا. تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. جنت کی کیا لیتا ہوں؟ ذمہ داری. کتنی اہم بات ہے. حضور ذمہ داری لے رہے ہیں. بس 2 باتوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے اور اپنی شرمگاہ کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے. اور اب کی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا ذکر کرنے والے بہت زیادہ مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں. دیکھیے بہت ساری اوپری عبادتیں ذکر کی گئی، مسلمین، مومنین، قانتین، بہت ساری عبادتیں ذکر کی گئی، مگر کہیں کثیرن کا لفظ نہیں آیا. کہیں
कसीरन का लफ्ज नहीं आया। जब जिक्र का मसला आया फ़ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन, तो यह लफ्ज अल्लाह ताला क्या लाए? कसीरन। अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा जिक्र करने वाले और अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा जिक्र करने वाली औरतें, मर्द भी। जिक्र एक ऐसी बात है जो बहुत ज्यादा की जाती है। नमाज महदूद है, इतनी पढ़ी जाएगी, ज्यादा नहीं। रोजे महदूद है, इतने रोजे रखे जाएंगे। ज़कात महदूद है। बाकी जिक्र के लिए कोई हद नहीं है और जिक्र के लिए कोई शर्त भी नहीं है। वुजू भी शर्त नहीं, खड़ा होना भी शर्त नहीं, बैठना भी शर्त नहीं। बैठे बैठे भी जिक्र करो, सोए सोए भी करो, वुजू के साथ भी करो, बगैर वुजू के भी करो, मस्जिद के अंदर भी करो, घर पर भी करो, दुकान पर भी करो। दुकान पर बैठे हैं, कोई ग्राहक नहीं है, अल्लाह अल्लाह करते रहो। काश्तकार खेती बाड़ी हो रही है, खेती बाड़ी भी हो रही है और अल्लाह का जिक्र भी कर रहा है। कौन सा माने है जिक्र करने से? कोई रुकावट है? जितना भी चाहे जिक्र कर सकते हैं। इससे अल्लाह ताला ने क्या सिफत जिक्र की? कसीरन। अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा जिक्र करने वाले मर्द और बहुत ज्यादा जिक्र करने वाली औरतें। ये कितनी सिफतें जिक्र की गई? 10 सिफतें जिक्र की गई। सबके बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला ने उनके लिए मगफरत का वादा किया है और अजर अजीम का वादा किया है। अल्लाह ने उनके लिए क्या तैयार किया है? मगफरत को आग उनके लिए तैयार कर दिया है, मगफरत को तैयार कर दिया है और अजर अजीम को। अब चाहे मर्द हो या चाहे औरतें हो, नेकी में बढ़ने के लिए मर्द होना कोई शर्त नहीं है। औरतें भी नेकी में आगे बढ़ सकती है। अगर औरतें चाहे मुझे मर्द से आगे बढ़ना है तो आराम से बढ़ सकती है, कोई मसला नहीं है। अल्लाह के वहां मर्द का अमल भी कबूल है और औरत का अमल भी क्या है? कबूल है। देखिए दूसरी आयत, अल्लाह ताला दूसरी आयत में क्या फरमाते हैं? मन अमिल सालियन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो शख्स नेक काम करेगा, चाहे मुज़क्कर हो कि चाहे मुअन्नस हो, औरत नेक काम करेगी उसको भी बदला मिलेगा, वो भी दर्जे में क्या हो जाएगी? आगे बढ़ जाएगी। जो भी नेक काम करे चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, वह मोमिनुन, बशर्ते कि वो क्या हो? ईमान वाला। नमाज पढ़ रहा है मगर ईमान ही नहीं है, कोई फायदा नहीं। नमाज रोजा रख रहा है, ईमान ही नहीं है, कोई फायदा नहीं। सबसे पहले ईमान होना जरूरी है। अल्लाह पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, क़यामत पर ईमान, तकदीर पर ईमान। ये जितनी इमारत की चीजें हम ईमान मुफस्सल पढ़ते रहते हैं, तो ईमान मुफस्सल में जितनी बातें जिक्र की गई है, इन तमाम बातों पर क्या होना चाहिए? ईमान होना चाहिए, बशर्ते के मुआमिन हो। तो क्या फरमाते अल्लाह ताला? अच्छे काम करे, कोई भी करे, और बशर्ते कि क्या हो? मुआमिन हो। तो फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम इसको कैसी जिंदगी देंगे? खुशगवार जिंदगी देंगे, पाकीज़ा जिंदगी देंगे, बेहतरीन जिंदगी। अब अगर अभी इतना मजमा जो है बैठा हुआ है, क्या हर एक चाहता है कि नहीं चाहता अच्छी जिंदगी गुजरे? हर एक चाहता है अच्छी जिंदगी। तो 2 काम करने हैं, हमारा ईमान सही हो जावे, ईमान पुख्ता हो जावे और नेक अमल करे। नमाज है, रोजा है, तिलावत है, जो भी नेक अमल है, नेक अमल है तो हयात तय्यबा। आप खुद देखो, एक शख्स ने फजर पढ़ी है, एक शख्स ने फजर नहीं पढ़ी है, दोनों का दिन कैसा गुजर रहा देखो। आप खुद तजर्बा कर लीजिए। एक दिन फजर पढ़िए बराबर अच्छी तरह इत्मीनान के साथ और आपका दिन गुजरे, और एक दिन आपने फजर नहीं पढ़ी, कज़ा हो गई, चली गई, और फिर आपका दिन गुजरा। आप खुद फर्क महसूस करेंगे। वो दिन जो आपने फजर के साथ पढ़ी है और दिन गुजारेंगे, वो आपका दिन अच्छा गुजरेगा, और आपने नमाज नहीं पढ़ी और ऐसा दिन गुजरेगा, वो दिन बेकार गुजरेगा। खुद आप फर्क महसूस करेंगे। इबादत के जरिए से अल्लाह ताला वादा कहते हैं, अल्लाह ताला। और कैसे देखो, सेगा ये अरबी का सेगा है, हम दूसरे लोग जानते नहीं है। फलनुहयियन्नहु, ये कौन सा सेगा है? ताकीद का सेगा है। लाम ताकीद, बानून ताकीद, सकीला, ये ताकीद, हम जरूर भी जरूर उसकी जिंदगी को खुशगवार बना देंगे। ये अरबी के गोया के मुकाबला उर्दू तो उसका तर्जमा हम ठीक है कर लेते हैं, बाकी अरबी के अल्फाज का सही तर्जमा तो हो ही नहीं सकता है। ये अल्लाह ने कितनी ताकीद बयान की है, हम इसको कैसी जिंदगी देंगे? खुशगवार जिंदगी देंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और हम इनको इनका अजर जरूर भी जरूर देंगे उनके अच्छे अमाल की वजह से। अच्छे अमल किए हैं तो इनको दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी अच्छी। नेक अमाल किए, दुनिया भी बन गई और आखिरत भी क्या हो जाएगी? बन जाएगी। ये अल्लाह ताला कलामुल्लाह में क्या है? और कोई भी करेगा, मर्द करेगा तो भी और औरत करेगी तो भी। इसलिए हमारी औरतों को और हमारी लड़कियों को समझाया जाए कि नेक अमाल करो। तुम जितने नेक अमाल ज्यादा करोगे, तुम्हारी क्या होती जाएगी? तरक्की होती चली जाएगी। जब हुजूर इसकी फिक्र करते थे तो हम इसकी फिक्र क्यों न करें? इसलिए हम घर पर जा करके हमारी माँ बहनों को जो मजलिस में जो बातें सुनी जावे, घर पर जाकर कहे, इनको
समझावे इनको जा करके और दीन की बात का पैगाम इनको पहुंचावे। एक हदीस मैंने पढ़ी थी आपके सामने, वो हदीस देखिए क्या है। एक है बच्चा, एक है बच्ची, लोग दोनों की तरबियत करते हैं, बच्चे की भी तरबियत करते हैं और बच्ची की भी करते हैं, मगर बच्चे की तरबियत दिल से करते हैं और बच्ची की तरबियत जबरदस्ती करते हैं, फर्क होता है। इसलिए बच्ची पैदा होगी तो कुछ और तकसीम किया जाएगा और बच्चा पैदा होगा तो कुछ और तकसीम किया जाएगा, फर्क पड़ता है, होता है ऐसा। बच्ची होती है ज्यादा खुशी का इजहार नहीं होता है और बच्चा होता है ज्यादा खुशी का इजहार होता है। क्यों? दुनिया का फायदा सामने है। बच्चा बड़ा होगा कमा के देगा, फायदा होगा। बच्ची तो बड़ी होकर के कहां चली जाएगी, उसके शौहर के पास चली जाएगी। कुछ हुनर मुनर सिखाया भी है तो किसको फायदा पहुंचेगा? उसके शौहर को फायदा पहुंचेगा, हमें तो फायदा पहुंचेगा नहीं। इससे बच्ची की तरफ तवज्जो कम होती है और बच्चे की तरफ तवज्जो क्या होती है? ज्यादा होती है। तो देखिए हदीस, अब हुजूर क्या फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, सुनो जरा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसको अल्लाह ने लड़की दी, जिसको अल्लाह ने लड़की दी, बच्ची दी, लड़की दी, और जिसको तकलीफ नहीं पहुंचाई, लड़की को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, अच्छी तरबियत की, वलम युहीना, और उसको जलील नहीं किया, इस बच्ची को जलील नहीं किया, खाने पीने में कोई फर्क नहीं किया, जो बच्चों को खिलाता है वही बच्चों को खिलाता है, जैसा कपड़ा बच्चों को पहनाता है इतने कपड़ा, ऐसे कीमती कपड़ा बच्चों को पहनाता है, कोई फर्क नहीं करता है। और अपने लड़कियों को उस पर तरजीह नहीं दी, यानी लड़कों को, मुज़क्कर लड़कों को इस लड़की पर तरजीह नहीं दी, तो हुजूर क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला इसको जन्नत में दाखिल करेंगे। अल्लाह बच्ची की तरबियत की और कोई फर्क नहीं किया, जैसा बच्चे पर उसको तरजीह, बच्चों को तरजीह नहीं दी, बल्कि बच्चों को अच्छी तरह रखा, तो अल्लाह ताला इसको कहां दाखिल करेंगे? जन्नत में दाखिल करेंगे। कितना बड़ा दर्जा, बच्चे की तरबियत कर ली, परवरिश कर ली। इसलिए बच्ची ये बहुत बड़ी चीज है कि अगर बचपन में इंतकाल कर गई, बचपन के अंदर इंतकाल कर गई, तो वो जहन्नम से क्या बन जाएगी? आग बन जाएगी। बल्कि इंतकाल नहीं भी कर गई, हमने उसकी अच्छी तरबियत की और बड़ा किया, तो ये भी आग से क्या बन जाएगी? पर्दा बन जाएगी। एक शख्स था, उसके घर पर लड़कियां ही पैदा हो रही थी, तकरीबन 6 लड़कियां हुई। कितनी लड़कियां हुई? 6 लड़कियां, लड़का कोई नहीं हुआ। अब 7वीं दफा उम्मीद थी कि लड़का कोई पैदा होगा, उम्मीद थी, और अब उम्मीद से चल रही थी। तो उस वक्त उसने दिल में यह सोचा कि इस दफा अगर लड़की पैदा हो तो इसको मैं तलाक दे दूंगा। ये दिल में सोचा कि अब भी अगर लड़की पैदा हुई तो क्या दे दूंगा, तो ऐसा दिल में उसने इरादा किया, सोचा अपने दिल में, कहा नहीं किसी से, खुद सोचा इसने कि मैं इसको तलाक दे दूंगा, ऐसा सोचा उसने। अब ऐसा हुआ, अल्लाह की तरफ से कभी रहबरी होती है, सोया वो, ख्वाब देखा उसने, और ख्वाब में देखा और फरिश्ते उसको पकड़ करके जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं इस शख्स को। पहले दरवाजे पर गए जहन्नम में डालने के लिए, तो लड़के सामने आ गए, नहीं जाने दिया, अपने बाप की हिफाजत कर ली। दूसरे दरवाजे पर ले गए, दूसरी लड़की सामने आ गई, जहन्नम में नहीं जाने दिया। इसे 6 दरवाजों पर 6 लड़कियां सामने आ गई। अब एक दरवाजा क्या रह गया? बात अब फिक्र हुई, जब 7वें पर क्या होगा? बस ये फिक्र में आग क्या हो गई? खुल गई, और दिल में तय कर लिया, जब चाहे 7वीं लड़की पैदा होगी फिर भी कभी उसको तलाक में नहीं दूंगा। ये अल्लाह ने उसकी क्या कर दी? रहबरी कर दी कि जहन्नम से बचने का क्या बन गई? जरिया बन गई। देखो हदीस में क्या है, मनी तोलिया, जो शख्स इन लड़कियों से आजमाया गया, इन लड़कियों से जो आजमाया गया किसी चीज के जरिए से, बस उनकी अच्छी तरबियत की, तो ये लड़कियां उसके लिए आग से पर्दा बन जाएगी। आग से क्या बन जाएगी? पर्दा बन जाएगी। ये बात आपने कब फरमाई? इसका हदीस के अंदर भी शान वुरूद होता है, एक होता है शान नुज़ूल, कलामुल्लाह की आयत में शान नुज़ूल होता है, और हदीस में क्या होता है? शान वुरूद होता है। यह बात आपने कब फरमाई? एक दफा एक साइला, मांगने वाली, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आई, मांगने के लिए आई, और उसके साथ में 2 बच्चियां थी, उसकी 2 बच्चियां भी साथ में थी और मांगने के लिए आई। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास कोई चीज थी नहीं देने के लिए, खाली एक खजूर थी, तो खजूर उस औरत को दे दी। तो उसने 2 टुकड़े किए और 2 टुकड़े करके एक बच्चे को एक टुकड़ा खिला दिया और दूसरे बच्चे को दूसरा खिला दिया, और खुद कुछ नहीं खाया,
خود اس نے کچھ نہیں کھایا. اور ایک حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ 3 کھجوریں ان کو ملی تھی. کتنی کھجوریں دی؟ 3 کھجوریں دی. ایک بچے کو دی, ایک دوسری بچے کو دی, اور ایک خود کھانا چاہتی تھی مگر نہیں کھائی, وہ بھی تقسیم کر کے کس کو کھلا دی؟ بچوں کو کھلا دی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بڑا تعجب ہوا, یہ کیسے؟ خود کچھ بھی نہیں کھایا, سب بچوں کو کھلا دیا. اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں تھی, تو اولاد کیا چیز ہے اور بچی کیا چیز ہے وہ ان کو پتا نہیں تھا. تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ خود کچھ بھی نہیں کھایا اور بچوں کو کھلا دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے سامنے, حضور کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا. وہاں کی ازواج بھی ایسی تھی, تو نیا واقعہ پیش آئے تو حضور سے ذکر کرتی تھی, تو فوراً حضور کے سامنے ذکر کیا, اللہ کا رسول ایسا واقعہ پیش آیا, ایک سائلہ آئی تھی اور میں نے دیا تو بچوں کو خالی کھلا دیا اور اس نے خود کچھ بھی نہیں کھایا. بڑا تعجب ہوا, حضور کے سامنے ذکر کیا. اس وقت حضور نے یہ بات فرمائی. یہ کیا فرمایا؟ من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له ستر من النار. جو شخص ان لڑکیوں سے آزمایا گیا کسی چیز کے ذریعے سے, بس ان کی اچھی طرح تربیت کی, تو اس کے لیے آگ سے کیا بن جائے گی؟ یہ پردہ بن جائے گی. تو بچی اگر گھر میں پیدا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کیا ہے؟ نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ لڑکیاں جہنم سے کیا بن جائے گی؟ پردہ بن جائے گی. اس لیے ہمیں ہماری بچیوں کی تعلیم کی پوری فکر کرنی ہے اور ان کو نیک اور صالح بنانا ہے. یہ سمجھنا ہے یہی بچی کل ماں بننے والی ہے, اگر اس کی صحیح تربیت نہیں کی گئی تو اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوگی. اس لیے ہماری لڑکیوں کی پوری فکر کی جائے. اور میں نے جو ترتیب بتائی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, محلے کام ہو سکتا ہے. ہر محلے کے اندر آپ سمجھے کہ قاضی مدرس لانا کیا کرنا آسان طریقہ ہے. اور سب بچوں کی جو والد ہے وہ اس مدرس جس کی عورت پڑھاوے اس کو تھوڑا پیسہ دے دے, تھوڑا ہدیہ دے دے, تو خوشی پڑھائے گا, وہ کیوں منع کرے گا؟ محلے ایسے ترتیب بنا دی جاوے کہ کسی مدرس کو تیار کر دیا جاوے, تم اپنی بیوی کو پڑھا دو, اپنی بیوی کو تم کیا کرو؟ تیار کرو, پڑھاؤ. اور وہ محلے کی عورتوں کو, اس لیے کہ لڑکیوں کا زیادہ پھرنا یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے, بار بار یہ کہا جاتا ہے. اس سے محلے کام ہونا چاہیے تاکہ لڑکیاں زیادہ دور بھی نہ جاوے. مگر یہاں کا تو ذرا کچھ ماحول بھی کچھ ایسا ہے کہ سب جگہ جاتی ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھو آپ سب مرد ہیں اور کلام اللہ میں صاف کیا دیا ہے الرجال قوامون علی النساء, الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں کو سنبھالنے والے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری ماں بہنوں کی خبر رکھے, ان کو بے پردہ نہ گھومنے دے. برقعے کے ساتھ ہی باہر نکلے, بالکل بغیر برقع کے باہر نہ نکلے, اس کی پابندی عائد کر دو. میرے خیال سے میں تو جو سمجھتا ہوں کہ سارت میں چاہے گناہ ہوتا ہے تو برقع آتا ہی نہیں ہے. برقع تو کب آتا ہے جسم پر؟ جب بھروچ جانا ہوتا ہے یا جموں سے جانا ہوتا ہے تو برقع نکلتا ہے, ورنہ سارت میں پھرنے کے لیے تو برقع نکلتا ہی نہیں ہے. اس لیے یہ بڑی غلط چیز ہے. دیکھو ہماری ذمہ داری ہے, ہم مرد ہیں, ہم عورتوں کے سنبھالنے والے ہیں. اللہ نے کلام اللہ میں کہہ دیا ہے, مردوں کو ذمہ داری دے دی ہے کہ عورتوں کا سنبھالنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ہماری ماں بہنوں کو سمجھاؤ, نصیحت کرے کہ بغیر پردے کے نہ رہو. پردے کے اب عورت با پردہ ہوگی, اچھی طرح رہے گی, نیک صالح ہوگی, تو اولاد میں نے کہا کیسی ہوگی؟ نیک صالح ہوگی. اب اگر وہ بے پردہ گھومے گی تو اس کا اثر کس پر پڑے گا؟ بچے پر پڑھنے والا نام آلہ. جب وہی پردے میں نہیں ہے تو اس کی بچی جو اس کے گھر پر پرورش پائے گی وہ کیا پردہ والی بنے گی؟ جب ماں ہی پردے والی نہیں ہے تو بیٹی کیا پردے والی بننے والی ہے؟ اس لیے ہمیں بچوں کی پوری تعلیم کی فکر کرنا ہے اور بچوں کو کیا بنانا ہے. اچھا ایک دو باتیں رہ گئی ہے مگر وقت زیادہ ہو گیا ہے, اس لیے کل انشاءاللہ اس کی ایک دو باتیں سنا دیں گے. دعا کریں. الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا محمدا ما وعده صلى الله عليه وسلم. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر
وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد الناس الجن جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يا إله العالمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. یا الہ العالمین ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے میرے مولا ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجیے. ہمیں بالکل پاک صاف فرما دے. یا اللہ گناہوں سے بالکل پاک صاف فرما دے. یا اللہ بڑی عاجزی کے ساتھ بڑی نیاز کے ساتھ بڑی عاجزی کے ساتھ آپ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہیں. اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ایک ایک گناہ کو معاف فرما دے. اے میرے مولا ہماری عبادات کو قبول فرما لے. اے میرے مولا ہماری عبادات میں کیسی جان ہے ہم جانتے ہیں. یا اللہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور کیسا روزہ رکھتے ہیں خوب جانتے ہیں. تلاوت کرتے ہیں ہم کیسی تلاوت کرتے ہیں خوب جانتے ہیں. ایک ایک عبادت کا ہمیں حشر معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اے میرے مولا یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما لے. آپ نے جو توفیق دے دی یہ آپ کا بڑا کرم ہے. اور عبادت کو ہم اچھا بنانے والے بن جائے ایسے اسباب مہیا فرما دیجیے. ہماری نمازوں میں خوش و خضو پیدا فرما دیجیے. ہمارے روزوں کو بہترین بنا دیجیے. ہماری تلاوت کو بہترین بنا دیجیے. ہمارے تراویح کو بہترین بنا دیجیے. اے میرے مولا ہمیں اعمال کی توفیق دے دیجیے. اے میرے مولا توفیق آپ کے اختیار میں ہے. یا اللہ ہدایت و ضلالت آپ کے قبضے میں. قلوب کو جس طرح چاہے آپ پھیر سکتے ہیں. یا اللہ ہمارے قلوب کو اچھائی کی طرف پھیر دیجئے. نیکی کی طرف پھیر دیجئے. صلاح کی طرف پھیر دیجئے. اچھے کاموں کی طرف پھیر دیجئے. نیکی والے اعمال کی طرف پھیر دیجئے. اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جائیے. پوری امت سے راضی ہو جائیے. یا اللہ ہماری ماں بہنوں کو پردہ کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ پوری فکر ان کے اندر پیدا ہو جائے کہ بغیر پردے کے کوئی گھومنے والا نہ ہو. یہ ہماری بستی ایک لوگوں کے لیے نمونہ بن جاوے. پورے بروز ضلع کے لیے نمونہ بن جاوے کہ ماں بہنیں اگر پردے کے ساتھ کسی کو دیکھنا ہو تو سارود میں چلے جاؤ اور ماں بہنوں کو دیکھ لو کہ کیسی پردے میں رہتی ہے. اے میرے مولا توفیق دے دے. اے میرے مولا توفیق آپ کے قبضے میں ہے. قلوب کا پھیرنا آپ کے قبضے میں ہے. ہمارے ماں بہنوں کو قلوب کو پردے کی طرف پھیر دیجیے. شرعی پردہ کرنے والا بنا دیجیے. اے میرے مولا اب راضی ہو جائیے. ہمیں بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے کہ ہمارے بچوں کو ہم اچھی تربیت کرے. نیک سارے بناوے. متقین کو بناوے. دین کی فکر والا بناوے. میرے مولا ہمیں اچھی تربیت کرنے والا بنا دیجیے. اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جائیے. جو مقروضین ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے شکلیں پیدا فرما دیجیے. یا اللہ میرے مولا جو بے گھر ہے ان کے گھروں کا انتظام فرما دیجیے. اور کتنے لوگ وہ ہے جو دعا کی درخواست کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ کام کے لیے کہتے رہتے ہیں. میرے مولا ہر ایک کے جائز مقاصد کو آپ خوب جانتے ہیں. یا اللہ جو بھی جائز مقاصد ہے اس کے پورا ہونے کے لیے غائبانہ صورتیں پیدا فرما دیجیے. یا اللہ یہ پورے مجمع کے دل میں کوئی نہ کوئی جائز مقاصد ہوں گے. کوئی کہہ سکتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. دل میں امیدیں لے کر کے بیٹھا ہوا ہے. اے میرے مولا آپ سب کے جائز مقاصد کو خوب جانتے ہیں. یا اللہ جو بھی جس کے جائز مقاصد ہے اس کے پورا ہونے کے لیے غائبانہ صورتیں پیدا فرما دے. چاہے دینی اعتبار سے ہو چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے اخروی اعتبار سے ہو کسی اعتبار سے بھی ہو. یا اللہ تمام جائز مقاصد کے لیے پورا ہونے کے لیے غائبانہ صورتیں پیدا فرما دیجیے. یا اللہ اس ہمارے خانقاہ کو حقیقی خانقاہ بنا دیجیے. نیک و صلحہ بہترین لوگ پیدا ہو ایسے اسباب مہیا فرما دیجیے. یہ پورے مجمع کو نیک و صالح بنا دیجیے. متقی بنا دیجیے اور ہمارے خانقاہ کو حقیقی خانقاہ بنا دیجیے. جو خانقاہ کا تعاون کرتے ہیں کسی اعتبار سے کرتے ہو چاہے مالی اعتبار سے کرتے ہو چاہے جانی اعتبار سے کرتے ہو ان کے مال اور جان میں برکت نصیب فرما. یا اللہ ان کو نیک و صالح بنا دے. ان کے جائز مدارتوں کو پورا ہونے کے لیے غائبانہ صورتیں پیدا فرما دے.
اے میرے مولا، اے میرے مولا، یہ خانقاہ یا اللہ ایک رسمی ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے، اب آپ حقیقت پیدا فرما دیجئے یا اللہ۔ بیان بھی ہوتا ہے، تفسیر بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے، اور لوگ جڑتے بھی ہیں اور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، یا اللہ ہمیں حقیقی فائدہ اٹھانے والا بنا دے، عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ۔ علم بغیر عمل کے بیکار ہے، اے میرے مولا عمل کرنے والا بنا دے۔ علم عمل کو دعوت دیتا ہے، اے میرے مولا ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اچھی زندگی بنا دے، اچھی زندگی بنا دے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بڑا قیمتی مہینہ چل رہا ہے، یہ ہمارا مہینہ بڑے قیمتی اور اچھی طرح گزر جاوے، ایسے اسباب مہیا فرما دیجئے، ہمارا کوئی وقت ضائع نہ ہو، کوئی سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو، ایسے اسباب مہیا فرما دیجئے میرے مولا۔ اس مہینے کی قدر دانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اور آئندہ جو بعد میں 11 مہینے آ رہے ہیں میرے مولا، اس مہینے کی برکت سے ان کو بھی اچھا بنا دیجئے، اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جائیے۔ جو ہم نے مانگا وہ بھی عنایت فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اولیاء اللہ نے جو جو خیر کی دعائیں مانگی ہے ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے، اور جو شرور و فتن سے پناہ چاہیے اس سے ہماری پوری حفاظت فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل کے اندر ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔